بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ کل ہم نے سورہ پاک کا ابتدائی تعارف پڑھا اور اس میں نے مضمون کے حوالے سے پہلی آیت طیبہ کا شان نزول بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور عالی شان رفیع عظمت بیان کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دین حق لانے والے اللہ کے رسول ہیں، شارع علیہ السلام ہیں، کسی حالت میں بھی آپ ان سے مقدم نہیں جا سکتے، تقدیم نہیں، رسول اللہ سے کوئی کام پہلے نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو شان نزول کی ایک حکمت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ موقع قربانی کا تھا اور صحابی نے سرکار سے پہلے قربانی ذبح کر لی، ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، تو جبریل امین آ گئے اور اصول نافذ ہو گیا کہ کبھی بھی کسی کام میں بھی اللہ کے رسول سے پہل نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اب اللہ سے تو کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی اللہ پاک ایسا فعل فرماتے ہیں کہ جس سے آگے بڑھنے کی بات ہو سکے، تو رسول اللہ کے فعل کے ساتھ رب کریم نے اپنی ذات کو جوڑا۔ بات تو رسول اللہ کی تھی نا، قربانی اللہ نے تو نہیں کرنی، رسول اللہ نے فرمانی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا جو رسول اللہ سے مقدم ہوتا ہے گویا وہ اللہ سے مقدم ہو رہا ہے، اللہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کسی کام میں آگے نہ بڑھنا، پہل نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لا تقدموا، اس کا معنی ہے آگے نہ بڑھنا۔ اب یہ حکم تو سرکار کو تھا، قرآن عظیم 1400 سال کے لیے آئے، یہاں سے علماء محدثین نے اور مفسرین نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ لا تقدموا فلن یقدموا بین یدی امام ہی، کہ آج نماز میں امام سے بھی پہل نہیں ہو سکے گی، رسول امام الانبیاء ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل صحابہ کرام کو حکم دیا گیا، اس وقت سرکار امام تھے، امام الانبیاء ہیں، تو آج بھی کسی عمل میں رسول اللہ کے جیسے سرکار فرما گئے ہیں ویسا کرنا ہے۔ اور جب آپ اور میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے نیت کرتے ہیں، تو جب کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو یاد رکھیں ہر حال میں پیچھے رہنا ہے، کسی حال میں کسی صورت میں بھی امام سے پہل۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو نماز میں اپنے امام سے آگے جاتے ہیں، یعنی رکوع میں امام ہے، تکبیر کہی تو وہ پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سجدے میں ہے تو سجدے میں امام ابھی سجدے میں ہی ہے، آپ پیچھے جا کے بیٹھ گئے، سلام آپ نے پہلے پھیر دیا، بہت ساری شکلیں۔ تو کسی شکل میں بھی اگر آپ نے امام سے پہل کی تو نبی پاک فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ لوگ اٹھیں گے تو ان کے سر گدھے کی طرح ہوں گے، کہ سر گدھے کی طرح ہوں گے، اور یہ سزا ہوگی کہ وہ امام سے پہل کرتے تھے نماز میں۔ اللہ تعالیٰ نے امام کو جو بھی اس مسئلے پر آتا ہے اسے بہت بڑی عزت دی ہے، اس مسئلے کی عزت ہے، اس کی شان، کہا جب تم نے یہ نیت کر لی ہے کہ امام کے پیچھے چلنا ہے تو ہر حال میں تم نے اپنے امام کی اقتداء میں رہنا ہے۔ تو فرمایا لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ یہ سارے مسائل اس سے نکلتے ہیں، یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، حضور کی سنت جیسے سرکار نے طریقہ دیا ہے
ویسے کرنا ہے، کبھی بھی قرآن اور سنت کے اگینسٹ بھی نہیں جانا، اس کے خلاف بھی نہیں کرنا۔ یہ ارشاد فقط اہل ایمان کی شخصی اور انفرادی زندگی تک ہی محدود نہیں، بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی کو بھی محیط ہے۔ یعنی قرآن ایک بات کرتا ہے اور پورا مسئلہ سمجھا دیتا ہے، وہاں بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نہ کسی فرد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو، اور نہ کسی قاضی یا جج کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو قرآن یا سنت کے مخالف ہو، تب جا کے اسلام مکمل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسری آیت طیبہ میں دوسرا حکم سنایا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ زور سے اس طرح آپ کے ساتھ بات کیا کرو یا آپ کو بلایا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو۔ میں آپ کو آواز دیتا ہوں، آپ مجھے نام لے کے آواز دے لیتے ہیں، تو کسی صورت میں بھی رسول اللہ کو آواز دے کر یا نام لے کر نہ بلانا۔ 30 پاروں میں رب نے اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلایا۔ یہ کیا کتنی بڑی شان ہے، وہ رب ہے، وہ عزتوں والا ہے، سرکار اس کے بندے ہیں، حضور اپنے رب کے بندے ہیں اور بندگی کے کمال پر فائز ہیں۔ باوجود اس کے رب کریم نے پورے 30 پاروں میں ایک محمد عربی کی ذات ایسی ہے جن کو نام لے کر نہیں بلایا۔ جب بھی خطاب کیا لقب کے ساتھ کیا، شانوں کے ساتھ کیا، صفات کے ساتھ کیا، کہا جب میں رب ہو کے نام نہیں لیتا تو تمہاری جرت کیسے ہو کہ تم صرف نام لے کے بلا لو۔ اس لیے علماء مفسرین و محدثین نے حدیث اور قرآن سنت کے ضابطے سے یہ بات نافذ کی ہے کہ جب بھی نام نامی اسم گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو محمد پڑھتے ہی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، لازمی ہو جاتا ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھا جائے، خالی نام مت لینا۔ اور خطاب کے لیے تو نام لینے سے منع کر دیے، یا محمد کہہ کے نہیں بلانا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان القاب کے ساتھ سرکار کو یاد کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو ایسے رسول اللہ کو آواز بھی نہ دینا۔ اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تحبط کا معنی ہوتا ہے جلا دیے جائیں گے، ان تحبط اعمالکم تو جلا دیے جائیں گے تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ان اپنی نمازاں تو بڑا ناز ہو سی کہ میں تو نمازی بھی ہاں، حاجی بھی ہاں، بہت کچھ ہاں، تم نے ایک بے ادبی رسول اللہ کی تمہارے سارے اعمال منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی بے ادبی کرنے والے کی مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں رسول اللہ کی گستاخی ہو۔ کہا خبردار میرے نبی کی بے ادبی نہ کرنا، ورنہ میں تمہاری نمازیں اعمال تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، جلا دوں گا۔ وانتم لا تشعرون، اور سب سے بڑی سزا کیا ہوگی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی ہمارے اعمال جل گئے۔ کل قیامت کے دن جاؤ گے تم کہو گے یا اللہ میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھیں، اللہ فرمائے گا میں ان نمازوں کو کیا کروں جن میں رسول اللہ کی بے ادبی تھی، گستاخی تھی۔ تو ان دو آیتوں کو آج ہم نے پڑھا، یہاں بہت بڑا پیغام دیا اور سمجھایا۔ تو جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی نا تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اونچا سننے کی وجہ سے اونچا بولتے تھے، یعنی یہ جیسے ڈورا بندہ جو ہے وہ ویسے ہی وہ ایسے اونچا بولتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں جو نہیں سن رہا تو اگلا بھی نہیں سن رہا، تو وہ ان کے کان میں مسئلہ تھا، گرانی تھی، تو وہ اس وجہ سے بہت اونچا بولتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا نا کہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے تو اونچا تو بولتا ہی میں تھا، اس کا مطلب ہے یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو مقید کر لیا اور قسم کھا لی کہ اس وقت تک نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سر میں تیل لگاؤں گا، نہ کنگھی کروں گا، جب تک کہ میری معافی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا، 3 دن تک جب وہ مسجد میں نبوی میں نماز کے لیے نہیں گئے تو سرکار نے پوچھا کہ تمہارا وہ بھائی کدھر ہے، وہ نماز پہ نہیں دیکھ رہا میں، وہ کہاں ہے؟ تو بتایا گیا اللہ کے رسول اس نے تو اپنے اوپر یہ قسم کھا لی ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کو نام تھا، سیدنا ثابت نے یہ قسم کھا لی ہے کہ اب وہ
اس وقت تک کھائیں پئیں گے نہیں، انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ شاید میری غلطی کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، تم کوئی بے ادبی کی وجہ سے تو ایسا نہیں نہ کرتے تھے۔ پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 خوشخبریاں سنائیں۔ ارشاد فرمایا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو ایمانداروں جیسی زندگی بسر کرے، اما ترضی ان تعیش حمیدا، کہ تیری زندگی کی تعریف کی جائے، وتقتل شہیدا، اور تیری موت شہادت کی موت ہو، وتدخل الجنہ، اور تجھے جنت داخل کر دیا جائے۔ 3 خوشخبریاں حضور نے سنا دی۔ انہوں نے ادب بارگاہ مصطفیٰ میں 3 دن اپنے آپ کو مقید کیا، تو ادب میں رب کریم نے پھر انعام عطا کیے۔ حضور نے قتل اس کے شہید کی شہادت کی بھی خوشخبری سنائی، جنت کی بھی، فرمایا تیری زندگی بھی برکت والی ہوگی، موت شہادت کی ملے گی، اور تجھے جنت داخل کیا جائے گا۔ اور بعد میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غزوے میں جنگ میں شہید ہوئے، اللہ نے رتبہ شہادت کا عطا فرمایا۔ تو یہ ادب کی بات ہے، یعنی ادب بے ادبی کرتے ہوئے آواز بلند نہ ہو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی آوازوں کو دھیما رکھو۔ آج بھی جب جاتے ہیں نا روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں تو جالیوں کے اوپر یہ آیت سنہری رنگ میں لکھی، وہ سونے کے ساتھ لکھی ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہاں تک یہ پوری آیت روضہ رسول پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور وہاں جا کے حاضری کا طریقہ یہی ہے کہ جتنے جاننے والے ہیں ان کی زبان نہیں کھلتی، وہ آنکھوں سے اور دل سے بارگاہ مصطفی میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔